بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبرص کی فتح کے بعد بازنطینی نیول ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ انہوں نے ایک بار پھر اپنی ساری سمندری طاقت جمع کی اور مارکا ہوا قبرص سے بھی بڑا، اتنا بڑا کہ سمندر لاشوں سے بھر گیا، پانی خون سے لال ہو گیا۔ لیکن یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک سوال تھا، اور سمندر نے یہ سوال کیا کہ سمندر کا مالک کون ہوگا، مسلمان یا پھر رومن۔ 649 عیسوی قبرص مسلمان پہلی بار سمندر میں داخل ہوئے اور دنیا نے اسے ایک تجربہ سمجھا، لیکن یہاں سے ایک نئی نیول طاقت سمندر میں اپنا نام لکھنے والی تھی۔ لیکن اس سب کے چند سال بعد 655 عیسوی میں سمندر کی لہروں پر ایک ایسی جنگ لڑی گئی جس نے صرف ایک نیول فورس نہیں بلکہ اپنے سے کئی گنا بڑی نیول کو سمندر میں ختم کر دیا، یا یوں کہیں کہ ایک سلطنت کی صدیوں پرانی برتری کو ہلا دیا، ان کو توڑ دیا اور ان کو مجبور کر دیا۔ یہ کہانی ہے ایک تاریخی جنگ کی، ذات السواری، بیٹل آف دا مسٹس، جہاں سمندر کا پانی بھی خون بن گیا۔ لیکن اس سب سے پہلے قبرص کے بعد ایک خاموش تبدیلی نے جنم لیا۔ فتح قبرص کے بعد بظاہر سب کچھ پرسکون تھا، لیکن حقیقت میں سب کچھ بدل چکا تھا۔ رومن سلطنت نے پہلی بار محسوس کیا اور ان کو سوچنے پر مجبور کیا، عرب اب صرف ریگستان کے لوگ نہیں رہے، وہ سمندر میں بھی آ گئے ہیں۔ یہ وہ سائیکولوجیکل کریک تھا جس نے اگلی جنگ کو جنم دیا اور یہاں سے ایک جنگ کی بنیاد ڈلی۔ بازنطینی بادشاہ کانسٹنٹین نے ایک بڑا فیصلہ کیا، اگر مسلمان نیول کو ابھی نہ روکا تو میڈیٹرینین ہاتھ سے نکل جائے گا، یعنی سمندر ختم تو سب کچھ ختم۔ یہاں ایک بڑا فیصلہ اس نے کیا اور ایک بڑی نیول فوج کی تیاری کا حکم دیا۔ ایک میسو فلیٹ تیار کی گئی جو مسلم نیول سے کئی گنا بڑی اور جدید تھی۔ اس کے بعد مختلف علاقوں سے جنگی شپس جمع کیے گئے اور بڑے بڑے جنگی بیڑے تیار کیے گئے۔ لیکن یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ رومن نیول سپرمیسی بچانے کی آخری کوشش تھی۔ حقیقت یہ بھی تھی، ابھی نہیں تو پھر کب؟ اس ساری صورتحال میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی حکمت عملی تیار کی۔ حضرت معاویہ نے نہ صرف جواب دیا بلکہ ایک مضبوط سسٹم بھی بنایا اور ایسے اقدامات کیے جو صرف ایک اسٹریٹجک آرکیٹیکٹ ہی کر سکتا ہے۔ انہوں نے مصر اور شام کی فلیٹس کو کمبائن کیا۔ یہ ایک بہت بڑا اور اہم فیصلہ تھا۔ فوج کو نیول ٹریننگ دی گئی اور کوسٹل ڈیفنسز مضبوط کیے۔ ان اقدامات اور حکمت عملی کے بعد تاریخ دان اور جنگی ماہر اسے کہتے ہیں یہ پہلی اسلامی نیول ڈاکٹرائن تھی۔ یہاں ایک اہم حقیقت بھی سامنے آتی ہے، قیادت کی۔ قیادت صرف ایک ہاتھ میں نہیں تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مکمل کمانڈ کو کنٹرول کر رہے تھے، جبکہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ تعالی عنہ مصری فلیٹ کی قیادت کر رہے تھے۔ یہ پہلی کوارڈینیٹڈ ملٹی ریجنل نیول کمانڈ تھی۔ یہ جنگ کہاں ہوئی؟ یہ بھی بہت اہم مقام تھا۔ یہ جنگ ترکی کے جنوبی ساحل لیسا کے مقام پر ہوئی۔ یہ مقام کیوں اہم تھا؟ کیونکہ یہ بازنطینی سمندر تھا۔ اگر یوں کہا جائے کہ ایک نئی نیول جس کو اس وقت صرف ایک تجربہ سمجھا جا رہا تھا، اب وہ دشمن کے گھر میں گھس کر ان کو مارنے جا رہی تھی، یعنی یہ بازنٹائن زون تھا اور مسلمانوں کے لیے یہاں کوئی اسکیپ نہیں تھا۔ اور ایک بڑی حقیقت، مسلمان نیول یہاں ڈیفینسو نہیں تھی بلکہ اوفینسو تھی۔ یہ جنگ بیٹل آف دا مسٹس میں دونوں فوجوں کی تعداد اور تجربے کی بات کی جائے تو ان دونوں فوجوں میں بہت بڑا فرق تھا، یعنی ایک غیر مساوی مقابلہ تھا۔ بازنطینی نیول فلیٹ
تجربہ کار اور 500 جہازوں پر مشتمل تھا، جبکہ مسلم نیول فلیٹ 200 جہاز اور نئی فوج مگر ڈسپلن تھی۔ بازنطینی نیول ایڈوانس شپ پر مشتمل تھی، جبکہ مسلم نیول نئی اور ان کے مقابلے میں کم تھی۔ بازنطینی نیول تعداد میں مسلم نیول سے کہیں زیادہ تھی، یعنی یہ جنگ ایکسپیرینس ورسز ایمان تھی۔ یہاں ایک بات یہ کہ جس جگہ یہ جنگ بیٹل آف مسٹس لڑی گئی، یہاں سمندر خاموش تو تھا مگر خطرناک بھی تھا۔ یہ کلام سی نہیں تھا، یہاں لہریں تیز تھی، ہوائیں غیر مستحکم تھی، جس کی وجہ سے جنگ کی ساری صورتحال، ساری پلاننگ اور ساری حکمت عملی بدل گئی اور ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی جو مسلمانوں کے لیے تو نہیں تھی مگر بازنطینی نیول کے سامنے کوئی بڑی چیز نہیں تھی۔ یہاں تیز لہروں اور تیز ہواؤں کی وجہ سے دونوں فوجوں کی فارمیشن ٹوٹ گئی۔ ہواؤں کی وجہ سے دونوں فوجوں کی شپس ایک دوسرے کے قریب آ گئی۔ یہی صورتحال اس جنگ کا ٹرننگ کنڈیشن بننے والی تھی۔ اب ہواؤں کی وجہ سے دونوں فوجیں قریب تھی اور کئی دنوں سے جو خاموشی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی، کیونکہ اب جنگ شروع ہونی تھی جو اس وقت کی سب سے بڑی، سب سے خون ریز جنگ بننے والی تھی۔ ابھی تک سمندری ہوائیں چل رہی تھی اور سمندر بھی خطرناک صورتحال اختیار کر چکا تھا کہ تیر اندازوں نے تیروں کی بارش شروع کر دی۔ سمندری ہواؤں کی وجہ سے یہ ایک خطرناک منظر میں بدل گیا اور ایک خوفناک منظر تھا۔ آگ، چیخیں اور ہوائیں، ہواؤں اور طوفان کی وجہ سے شپ ایک دوسرے کے مزید قریب آ گئے اور جنگ ٹینشن پیک پر پہنچ گئی، یعنی سمندری ہوائیں، طوفان اور آگ والے تیر۔ یہ پہلا تصادم تھا اور صرف آغاز تھا، اصل جنگ ابھی شروع ہونی تھی۔ سمندر کے بیچ لہریں زور پکڑ رہی تھی، ہوا تیز تھی اور دونوں بحری بیڑے ایک دوسرے کے سامنے صف باندھے کھڑے تھے۔ ایک طرف بازنطینی بیڑا تجربہ کار، منظم، فاصلے سے لڑنے کا عادی، دوسری طرف مسلمان نئے مگر پرعزم، ایمان اور نظم و ضبط سے بھرپور۔ اب تک جنگ ایک روایتی بحری انداز میں چل رہی تھی، دور سے تیر اندازی، نیزے پھینکے جا رہے تھے، جہاز ایک دوسرے کے قریب آتے پھر دور ہو جاتے۔ لیکن اسی دوران مسلم قیادت نے کچھ ایسا محسوس کیا جو عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اگر یہ جنگ اسی طرح جاری رہی تو فائدہ دشمن کو ہوگا، کیونکہ بازنطینیوں کی طاقت ڈسٹنس کمبیٹ میں تھی اور مسلمانوں کی اصل طاقت قریب کی لڑائی میں تھی۔ یہاں ایک بہت بڑا فیصلہ لینا پڑا، ایسا فیصلہ جو پوری جنگ کا رخ بدل سکتا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کمانڈرز نے ایک غیر معمولی فیصلہ کیا۔ فاصلہ ختم کرو، جہازوں کو قریب لاؤ اور ان کو آپس میں باندھ دو۔ یہ ایک عام نیول حکمت عملی نہیں تھی بلکہ ایک انقلاب تھا۔ آہستہ آہستہ مسلمانوں کے فرنٹ لائن جہاز آگے بڑھے، فاصلہ کم ہونے لگا اور سمندری لہروں کے ساتھ جہاز ایک دوسرے کے قریب آنے لگے۔ پھر کانٹے اور رسیوں کا استعمال شروع ہوا، جہازوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کھینچ کر باندھا گیا۔ لیکن ایک بات، سارے جہازوں کو نہیں باندھا گیا بلکہ صرف فرنٹ لائن کو ایک دوسرے سے باندھا گیا۔ یہاں کوئی افراتفری نہیں تھی، یہ ایک کیلکولیٹڈ کنٹرول مینوور تھا۔ اب سمندر بدل چکا تھا، جہاز اب الگ الگ نہیں رہے تھے، وہ ایک دوسرے سے جڑ گئے تھے۔ لہریں اب بھی ٹکرا رہی تھی، ہوا چل رہی تھی، مگر ان کے درمیان ایک نیا منظر بن چکا تھا، ایک فلوٹنگ بیٹل فیلڈ۔ یہ فیصلہ جتنا جرت مند تھا اتنا ہی خطرناک بھی تھا، کیونکہ پیچھے ہٹنے کا راستہ اب ختم ہو چکا تھا۔ جہاز آزاد نہیں تھے، کوئی ریٹ ممکن نہیں تھا۔ اگر مسلمانوں کو یہاں شکست ہوتی تو مکمل تباہی یقینی تھی۔ یہ ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن تھا۔ جب بازنطینیوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ ان کے اصول کے مطابق دشمن سے ڈسٹنس رکھو، تیر اندازی کرو، دشمن کو تھکا دو۔ لیکن یہاں مسلمان خود
ڈسٹنس ختم کر رہے تھے۔ یہ ایک بولڈ سگنل تھا، ہم تمہاری شرائط پر نہیں اپنی شرائط پر جنگ لڑیں گے۔ یہی لمحہ دشمن کے ذہن میں درار ڈال گیا۔ یہی وہ فیصلہ تھا جہاں جنگ نے اپنا رخ بدل لیا۔ سمندر اب صرف پانی نہیں رہا تھا، وہ میدان جنگ بن گیا تھا، یعنی ایک زمینی میدان جہاں ہر جہاز ایک قلعہ تھا، ہر سپاہی ایک دیوار تھا۔ اور اب جنگ مزید شدت اختیار کر گئی۔ اب سمندر نہیں رہا تھا، وہ ایک میدان جنگ بن چکا تھا۔ جہاز اب الگ الگ نہیں تھے، وہ ایک دوسرے سے بندھے ہوئے تھے۔ لہریں نیچے ٹکرا رہی تھی اور اوپر انسان ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ جیسے ہی جہاز جڑے، سپاہی ایک جہاز سے دوسرے جہاز پر کودنے لگے۔ رسیوں کو پکڑ کر دشمن کے جہازوں پر چڑھائی کی گئی۔ ڈھالوں کی ٹکر، تلواروں کی آواز ہر طرف گونج رہی تھی۔ یہ کوئی عام بحری جنگ نہیں تھی، یہ زمین کی جنگ تھی، لیکن سمندر کے اوپر لڑی جا رہی تھی۔ اب فاصلہ دونوں فوجوں میں ختم ہو چکا تھا۔ تیر اندازی بے اثر ہو رہی تھی، نیزے اور تلواریں کام آ رہی تھی۔ اصل ہتھیار اب تلوار تھی۔ سپاہی آمنے سامنے تھے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑ رہے تھے۔ ایک جہاز سے دوسرے جہاز پر دھکے دیے جا رہے تھے۔ زخمی لوگ سمندر میں گر رہے تھے۔ سمندر کی لہریں اب صرف پانی نہیں تھی، وہ خون کو اپنے ساتھ ساتھ بہا رہی تھی۔ ٹوٹے ہوئے جہاز، گرتے ہوئے سپاہی، چیخیں، تکبیر کی آوازیں اور ٹکراؤ۔ یہ ایک کیوٹک مگر فیصلہ کن منظر تھا۔ یہ جنگ کسی ایک شکل میں اب نہیں رہی تھی، نہ مکمل نیول، نہ مکمل لینڈ، بلکہ ایک ہائبرڈ بیٹل فیلڈ بن چکی تھی، جہاں سمندر بنیاد تھا، جہاز پلیٹ فارم تھے اور جنگ زمین کی طرح لڑی جا رہی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں مسلمانوں کی اصل طاقت سامنے آئی۔ بازنطینیوں نے ایک بڑی اسٹریٹجک غلطی کی، اور وہ یہ تھی، انہوں نے جنگ کو اپنی روایتی حکمت عملی کے مطابق سمجھا۔ ان کی اسٹریٹجی کیا تھی؟ فاصلے سے لڑنا، تیر اندازی سے دشمن کو کمزور کرنا اور فارمیشن مینٹین رکھنا اور دشمن کو تھکا کر ختم کرنا۔ یہ اسٹریٹجی صدیوں سے کام کر رہی تھی۔ بازنطینیوں سے کہاں غلطی ہوئی؟ جب جہاز قریب آ گئے تو ان کی فارمیشن ٹوٹ گئی، ڈسٹنس ختم ہو گیا جو ان کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ تیر اندازی بے اثر ہو گئی، اور سب سے اہم، وہ کلوز کمبیٹ کے لیے تیار نہیں تھے۔ مسلمان سپاہی زمینی جنگ کے ماہر تھے، تلواروں اور ہاتھ سے لڑائی میں اسٹرونگ تھے، ڈسپلن اور کوارڈینیشن رکھتے تھے، یعنی وہ اس قسم کی جنگ کے لیے بنے تھے۔ بازنطینیوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ سمندر کی جنگ زمین کی جنگ میں بدل سکتی ہے، لیکن اس سمندر میں یہ جنگ زمین کی جنگ میں بدل گئی، اور یہی وہ گیپ تھا جسے مسلمانوں نے ایکسپلائٹ کیا۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک سلطنت کی عزت کا سوال تھا۔ اسی لیے اس جنگ میں بازنطینی بادشاہ کانسٹنٹو خود میدان میں موجود تھا۔ وہ اپنے شاہی جہازوں پر کھڑا تھا، سونے کا لباس، شاہی نشان، ایک بادشاہ کی شان تھا۔ وہ اپنی بحریہ کو دیکھ رہا تھا اور اسے یقین تھا کہ فتح اسی کی ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ اس کے جہاز ٹوٹنے لگے، سپاہی پیچھے ہٹنے لگے۔ اب بیٹل فیلڈ کیوس میں بدلنے لگا، اور وہ لمحہ آ گیا جب اسے احساس ہوا کہ شکست قریب ہے۔ یہاں ایک تاریخی حقیقت جو اکثر اس جنگ کے حوالے سے نظر انداز ہوتی ہے۔ بازنطینی بادشاہ نے اپنا شاہی لباس اتارا، تاج اور نشان تک چھوڑ دیا، اور ایک عام سپاہی کی طرح اس جنگ سے نکل گیا تاکہ پہچانا نہ جائے اور جان بچا سکے۔ یہ صرف ایک آدمی کا بھاگنا نہیں تھا، یہ ایک امپائر کی طاقت کا جھکنا تھا، ایک بادشاہ جو اپنی شناخت چھپا رہا تھا، ایک بحریہ جو ٹوٹ رہی تھی، ایک نظام جو ختم ہو رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سمندر نے فیصلہ سنا دیا، طاقت بدل چکی ہے۔ اس جنگ میں ہزاروں سپاہی مارے گئے، سمندر لاشوں سے بھر گیا، اور بازنطینی فلیٹ تباہ ہو گئی، اور مسلمانوں نے فتح حاصل کی، اور میڈیٹرینین میں
डोमिनेंस शिफ्ट हुआ। इस जंग के बाद बाज़ंटाइन ख़त्म नहीं हुए, जंग जारी रही और इसके असरात बाकी दुनिया तक भी पहुँचे। जब मुसलमानों ने पहली बार समंदर को छेड़ा था, दुनिया ने इसे एक कोशिश समझा, दुनिया ने इसे एक तजर्बा समझा, लेकिन जब बैटल ऑफ मस्टस में लहरें खून से रंगी तो दुनिया ने मान लिया एक नई बहरी ताकत पैदा हो चुकी है। तो दोस्तों, ये थी बैटल ऑफ द मस्टस का तारीखी पस मंज़र। अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक करें, कमेंट में अपनी फीडबैक दें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम।